علیہ السلام پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعه فیہا طویلا۔ صلوات پڑھ دیں محمد عزیزان، میں کل یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم سب کی زندگیوں کا ہدف یہ ہے کہ ہم لوگ مقام توحید کو حاصل کریں۔ مقام توحید کو سمجھنا ہماری زندگیوں کا ہدف نہیں ہے، وہ پہلا زینہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر ہم نے مقام توحید کے بارے میں کچھ پڑھ لیا تو اس کا مطلب ہے ہم نے ہدف حاصل کر لیا، نہیں۔ یہ جو مقام توحید سے متعلق کوئی بھی کچھ بھی پڑھے گا، میری طرف توجہ کیجیے، ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد علیہ السلام۔ پھر بھی ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد علیہ السلام۔ ایک اور درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد علیہ السلام۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ہماری زندگیوں کا ایک ہدف ہے۔ وہ ہدف کیا ہے؟ مقام توحید کو حاصل کرنا، اسے سمجھنا نہیں۔ سمجھنا پہلا زینہ ہے، اس کی طرف متوجہ ہونے کے لیے، اور پھر رستے میں قدم اٹھانے کے لیے۔ خالی سمجھنا، میں بارہا یہ باتیں کر چکا ہوں، خالی سمجھنا اس کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، خدا پر اعتقاد رکھنا بھی ضروری نہیں ہے۔ وہ کتاب جس میں اس سے متعلق بحث لکھی ہوگی، کوئی بھی پڑھ لے تو اسے کچھ نہ کچھ تو سمجھ آ ہی جائے گا۔ ہر ایک شخص کو مختلف سمجھ آئے گا، لیکن کچھ نہ کچھ تو سمجھ آئے گا۔ ممکن ہے ایک شخص کو ساری بحث سمجھ آ جائے، وہ کسی سے مباحثہ کرے، ایک عالم دین سے جا کے سمجھے، اور اس کے بعد اسے سمجھ بھی آ جائے، اور پھر بھی ابھی ایمان نہ لایا ہو، تو کیا ہم کہیں گے اس نے زندگی کا ہدف حاصل کر لیا؟ نہیں، زندگی کا ہدف بحث کو سمجھنے سے حاصل نہیں ہوتا۔ میں پچھلے سال اس سے متعلق گفتگو کر چکا ہوں، نہیں دہراؤں گا۔ ہم لوگ جتنے کمالات انسانی ہیں انہیں سمجھنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، انہیں حاصل کرنے کے لیے پیدا ہوئے۔ کمال انسانی کو سمجھ لینا اور بات ہے، کمال انسانی کو حاصل کر لینا اور بات ہے۔ اگر ہمارے خاندان میں ایک بہت اچھا بندہ ہو، ایک جوان ہو جو بہت اچھا انسان ہے، یا ہمارے علاقے میں، وہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے بہت سی اچھی باتوں کو سمجھا ہوا ہوتا ہے بس، یا نہیں، اس نے بہت سی خصوصیات اور کمالات انسانی کو حاصل کیا ہوتا ہے۔ وہ اچھا تب ہوتا ہے کہ جب ان کمالات کو حاصل کرے۔ کمالات کو سمجھ لینے سے تو کچھ نہیں ہوتا ہے، کمالات کو سمجھ لینا کافی نہیں۔ اسی طرح سے توحید ہے، توحید کو سمجھ لینے سے میری زندگی نہیں بدلے گی۔ مجھے اگلا قدم اٹھانا ہوگا، مجھے اگلے قدم پر جانا ہوگا۔ خدا نے مجھے اس کے لیے بنایا ہے، خدا نے مجھے، میں کوشش کروں گا بعد میں اس سے متعلق گفتگو ہو، صرف ابھی عنوان کی حیثیت سے علماء نے کہا انسان کی زندگی کا ہدف یہ ہے کہ انسان حقیقی اعتبار سے، وجودی اعتبار سے، کانسیپٹس میں نہیں، اپنی سول میں، انٹولوجیکلی، ان ریئل، خداوند متعال کی صفات کا آئینہ بنے۔ ہم نے بھی صفات کی جلوگاہ بننا ہے، نہایت نچلے درجے سے، ان سے مقایسہ نہیں ہو سکتا، نہایت نچلے درجے سے بنیں گے ان کے مقابلے میں، لیکن ہدف یہی ہے، ان کی جلوگاہ کی یا ان کے صفات کی یا خدا کی، فرق نہیں پڑتا ہے۔ وہی کام جو انہوں نے اپنے اصحاب کے ساتھ کیا، حضرت سلمان فارسی، حضرت مقداد، حضرت عمار، یہ لوگ کیا تھے؟ ان لوگ کے ذہن میں کانسیپٹس نہیں تھے، یہ خود آئینہ بنے تھے خدا اور اہل بیت کی صفات کا، خود آئینہ بنے تھے۔ سلمان منا اہل البیت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ جو تمام صفات ہیں اہل بیت کی، سلمان ان کے لیے آئینہ بن گئے ہیں۔ کوئی جاننا چاہتا ہو اہل بیت کیسے ہیں، سلمان کو دیکھ کے اندازہ ہو جائے گا۔ حقیقی بات ہے،
ہم ان مجلسوں میں آتے ہیں، درست ہے، ثواب اپنی جگہ موجود ہے، لیکن شاید یہ ہماری زیادہ بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم یہ بات پہنچائیں، سنیں، مباحثہ کریں اور اس کے بارے میں غور و فکر کریں۔ ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد علیہ السلام۔ شیطان ہمیں اس سے روکے گا۔ بہت سے اوقات میں وہ ہمیں علم حاصل کرنے سے نہیں روکتا۔ شیطان بہت سے اوقات میں ہمیں علم حاصل کرنے سے نہیں روکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ روایت سے ماخوذ ہے، جو مجھے معلوم ہے اور امام خمینی نے ذکر بھی کیا ہے، کیا؟ العلم هو الحجاب الاکبر۔ اگر فقط و فقط علم حاصل کیا جائے اور اس پر عمل نہ کیا جائے تو وہی علم میرے اور خدا کے درمیان میں حجاب بن جائے گا، وہی تو مجھے روکے گا خدا سے۔ وہی علم، قرآن کا علم، حدیث کا علم، اگر میں اگلے مرحلے میں نہیں جا رہا ہوں، یہی مجلسوں میں جو حاصل ہوتا ہے اسی علم کی بات کر رہا ہوں۔ اگر میں اگلے مرحلے میں نہیں جا رہا اور فرض کریں میں نے بہت زیادہ کتابیں پڑھ لی ہیں، تو اب وہ جو علم حاصل کیا ہے وہ مجھے روکنا شروع ہو جائے گا خدا سے، میرے اور خدا کے درمیان میں حجاب بن جائے گا۔ لہٰذا خالی علم اس کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی اس راستے میں قدم اٹھانے سے۔ خوب اگر ایک طاقت ہے شیطان جو مجھے روک رہا ہوگا تو کوئی طاقت ہونی چاہیے نا جو مجھے کھینچ رہی ہو۔ آپ سوچئے تو صحیح، خدا نے مجھے اس سمت میں بلایا ہے، کہا ہے مجھے کہ آؤ، اور کوئی طاقت تو ہونی چاہیے جو مجھے لے کر جائے۔ ایک طرف سے روکنے والا تو موجود ہے، اور اس روکنے والے کی بھی یہ خصوصیت ہے کہ جب چاہتا ہے جہاں مرضی پہنچ جاتا ہے۔ ایک ہی لمحے میں ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں لوگوں کو گمراہ کر رہا ہوتا ہے، وہ اور اس کے گماشتے۔ تو کوئی ایک ایسا تو ہونا چاہیے کہ ایک ہی لمحے میں لاکھوں، کروڑوں، اربوں کو ہدایت بھی دیتا ہو۔ خدا کی بھی تو جنود ہونی چاہیے، خدا کا بھی تو لشکر ہونا چاہیے۔ تو میں نے عرض کیا 2 قسم کے لشکر ہیں، کون سے؟ ایک حجت باطنی جو خدا نے سب کو دی، عقل، اور ایک حجت ظاہری، انبیاء، اولیاء، اوصیاء، کتابیں، یہ سب کے سب مجھے خدا کی طرف لے جانے کے لیے آئے، اور اس طرف سے وہ مجھے روک رہا ہے۔ خدا نے کہا حضور سے آپ سب کو مومن نہیں بنا سکتے، وہ جو مومن بنیں گے بھی وہ بھی ایسے مومن نہیں ہوں گے سارے کے سارے کہ ان میں شرک نہ ہو۔ مجھے بنایا اس درجے کے لیے جہاں کوئی شرک نہ ہو، مجھے بنایا اس کے لیے، لیکن اکثر لوگ، قرآن نے کہا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ایمان بھی رکھتے ہیں اور شرک بھی۔ اپنی طرف ہم دیکھ لیں، توجہ کر لیں، کیا کر رہے ہوتے ہیں زندگی میں؟ بہت سی اوقات میں زندگی کا اکثر حصہ ہم خدا سے کٹے ہوئے گزارتے ہیں، خدا کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں گزارتے ہیں۔ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کھانا مجھے طاقت دے گا، پانی پیتا ہوں یہ سوچ کے کہ یہ پانی میری پیاس بجھا دے گا۔ یہ حقیقی توحیدی نگاہ نہیں ہے۔ مجلس پڑھ رہا ہوں، سوچ رہا ہوں کہ شاید میں کسی کو کوئی علم دے دوں گا، نہیں۔ یا وہ جس کے پاس کوئی جاب کرتا ہے وہ سوچے کہ میں اس کو پیسے دیتا ہوں، اس کو رزق دیتا ہوں، یا اپنے بچوں کو۔ یہ حقیقی توحیدی نگاہ نہیں ہے۔ توحیدی نگاہ کیا ہے؟ توحیدی نگاہ یہ ہے کہ خدا پانی کے ذریعے سے میری پیاس بجھاتا ہے۔ پانی میری پیاس نہیں بجھاتا، خدا پانی سے کہتا ہے میری پیاس بجھا، یعنی حقیقت میں خدا ہے جو پیاس بجھاتا ہے، حقیقت میں خدا ہے جو طاقت دیتا ہے، حقیقت میں خدا ہے جو رزق دیتا ہے۔ جب میں بچوں کو جا کے گھر میں کھانا کھلاتا ہوں، کھانا لے کر جاتا ہوں، تو میں ان کا رازق تو نہیں ہو جاتا نا، خدا میرے ذریعے سے انہیں رزق دیتا ہے۔ حقیقی توحیدی نگاہ یہ۔ شہید مطہری شہید ہوئے تو امام خمینی نے کہا کہ اس شہید کا خون اسلام کی نصرت کر رہا ہے، یا شہید نے اپنے خون سے اسلام کی نصرت کی۔ فوراً جملہ پلٹا، کہا خدا نے اس شہید کے خون سے اپنی نصرت کی ہے۔ نصرت کرنے والا خدا ہے۔ دیکھیں ہم میں اور ائمہ میں کیا فرق ہے۔
جب وہ ایک کام کر رہے ہوتے تھے، ہر چیز دیکھ رہے ہوتے تھے، کیا کہتے تھے؟ وَمَا رَأَيْتُ شَيْئًا إِلَّا وَرَأَيْتُ اللَّهَ قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ وَمَعَهُ، میں کسی چیز کو نہیں دیکھتا مگر یہ کہ اس سے پہلے، اس کے بعد اور اس کے ساتھ خدا کو دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ ہم لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم لوگ ہر کام کر رہے ہوتے ہیں اور اکثر اوقات میں خدا سے کٹے ہوئے تھے۔ بس یہ جب خدا سے کٹے ہوئے ہوتے ہیں، اس لمحے میں اگر ہم اپنے آپ کی طرف توجہ کر رہے ہوں، خدا سے کٹ کے دیکھ رہے ہوں، اپنے آپ کو کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، تو یہی ایک نوع شرک ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں تو کوئی استقلال، جس کی ذات اس کی اپنی نہ ہو، اس کی صفات اپنی ہو سکتی ہیں؟ جس کی ذات اس کی اپنی نہ ہو، اس کے افعال اپنے ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ بس خدا مجھ سے اس طرح کی توحید نہیں چاہتا ہے جہاں پر میں اپنے آپ کو سمجھ رہا ہوں میں تو بہت چیز ہوں، میں تو انسان جب اپنے آپ کو دیکھیے، یہ جملہ یاد رکھیے گا، میں نے ایک بزرگ سے سنا ہے اس جملے کو، ہماری زندگی میں جتنے رذائل ہیں، جتنی بھی اخلاقی برائیاں ہیں، سب کی سب اگر آپ نے خلاصہ کرنی ہو اور ان کی جڑ ڈھونڈنی ہو تو اس ایک بات میں ہے کہ ہم سچے موحد نہیں بنتے ہیں، ہماری توحید کمزور ہوتی ہے۔ توحید ہماری جب کمزور ہوتی ہے، مضبوط نہیں ہوتی ہے، تو ہم میں مختلف رذائل آتے ہیں، مختلف گناہوں کا شکار ہوتے ہیں، مختلف گناہ کرتے ہیں۔ مثلا ایک شخص حسد کرتا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ اس کی علت کیا ہے؟ اس لیے کہ اس کی توحید کمزور ہے۔ ایک شخص تکبر کرتا ہے، اس کی علت کیا ہے؟ اس لیے کہ اس کی توحید کمزور ہے۔ ایک شخص عجب کرتا ہے، اس کی علت کیا ہے؟ اس کی توحید کمزور ہے۔ آپ مجھے رذائل اخلاقی گنتے چلے جائیے، میرا ایک ہی جواب ہوگا، توحید کمزور ہے، توحید کمزور ہے، توحید کمزور ہے۔ کیسے؟ اگر کوئی شخص حسد کرتا ہے تو اس سے کیسے ثابت ہوتا ہے کہ اس کی توحید کمزور ہے؟ ایسے ثابت ہوتا ہے کہ حسد کا مطلب کیا ہے؟ حسد کا مطلب یہ ہے، دیکھیے اگر میں ان اخلاقی مباحث سے متعلق گفتگو کروں گا تو آپ سمجھ لیجئے کہ انہی رذائل سے چھوٹنا، ان کو چھوڑ دینا اور ان سے چھٹکارا حاصل کرنا، یہ غیبت میں ہماری ذمہ داری ہے۔ توجہ کریں، اس ایک مطلب کو بھی یاد رکھیے گا ہمیشہ کے لیے۔ ہمارے استاد نے فرمایا، امام زمان علیہ السلام ظہور فرمائیں گے۔ دیکھیں، غور کیجئے گا اس مطلب ہے، امام زمانہ علیہ السلام ظہور فرمائیں گے۔ وہ جو باتیں احادیث کی کتب میں ان کے آباء و اجداد سے مروی ہیں اور نقل ہو چکی ہیں، امام ان کے علاوہ کوئی بات کہیں گے؟ جو بات امام صادق علیہ السلام کہہ کے گئے ہیں وہی انہوں نے کہنی ہے، انہوں نے کوئی مختلف باتیں نہیں کرنی ہیں۔ وہی باتیں جو رسول خدا کہہ کے گئے ہیں وہی انہوں نے کرنی ہیں، وہی باتیں جو امیر المومنین کہہ کے گئے ہیں علیہ السلام وہی انہوں نے کرنی ہیں، وہی باتیں جو باقی ائمہ۔ تو پھر کس چیز کا انتظار ہے کہ نہیں جس وقت ظہور ہو جائے گا اس وقت جو وہ فرمائیں گے میں اس پر عمل کر لوں گا؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے آ کے بالکل بے عین ہی وہی باتیں کرنی ہیں، حرام نہ کھاؤ، دوسروں کا دل نہ دکھاؤ، غصب نہ کرو، خدا کی عبادت کرو، اپنی اصلاح کرو، یہی باتیں ہونی ہیں۔ ہاں، زمانے سے مناسب بھی کچھ چیزیں ہوں گی، جب حالات ایسے ہوں گے تو زمانے سے مناسب بھی، لیکن جہاں تک آپ کی روح کا تعلق ہے کوئی مختلف باتیں نہیں ہونی ہیں۔ جہاں تک آپ کی اصلاح کا تعلق ہے کوئی مختلف، وہی باتیں ہونی ہیں۔ ایک درود پڑھتے محمد و آل محمد علیہ السلام۔ میں بہرحال کہتا چلا جاؤں گا کہ یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، لیکن اگر نہ بھی کہہ رہا ہوں تو آپ توجہ کر لیجئے گا خود سے۔ حسد، اگر کوئی شخص حاسد ہے تو اس کی مشکل کہاں ہے؟ توحید میں۔ کیا مشکل ہے؟ مشکل یہ ہے کہ حسد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں یہ خواہش ہو، زبان سے اظہار کرنا ضروری نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں جب ہم نے زبان سے اظہار کیا نا تب ایک برا کام ہوگا، یا ہم نے اپنے عمل میں کچھ کیا تو تب ایک برا کام ہوگا۔ اگر دل میں ایک بری بات رکھی نا تو اس سے تو کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہے۔ ابھی تک ایمان اس بات پر نہیں پیدا ہو سکا کہ خدا عادل بھی ہے اور عالم بھی ہے۔ اگر اس نے اسے دیا ہے تو حتماً حکمت بھی ہے، عدل بھی ہے اور ظلم نہیں ہے۔
عادل ہے وہ اور عالم بھی ہے۔ اسی طرح سے عجب، اسی طرح سے تکبر، کوئی شخص عجب کرتا ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے کام کو دیکھ رہا ہو کہ میرا کام بہت اچھا ہے، میں تو بہت اچھا مثلا میں بہت اچھا نوحہ پڑھتا ہوں، میں بہت اچھی تلاوت کرتا ہوں، میں بہت اچھی گاڑی ڈرائیو کرتا ہوں، میں بہت بڑا عالم ہوں، میں بہت اچھا ماتم کرتا ہوں وغیرہ وغیرہ، جتنی بھی میں نماز بہت اچھی پڑھتا ہوں، یہ سارے کو دیکھ کے خوش ہو رہا ہو، اور جس وقت خوش ہو رہا ہو اس وقت اپنے آپ کو خدا سے کٹا ہوا دیکھ رہا ہو۔ ایک دفعہ یہ میں کہوں خدایا تیرا شکر، تو نے مجھے توفیق دی، میں نے نوحہ اچھا پڑھا ہے۔ یہاں پر یہ انسان خدا سے کاٹ کے اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہا، خدا سے جڑا ہوا دیکھ رہا ہے۔ یہ نہیں کہہ رہا اس میں میرا کمال ہے، یہ جانتا ہے جتنا بھی کمال تھا پروردگار کا۔ مجھے سوچ کے بتائیے اس بیماری میں مبتلا ہونا، اس میں بھی کوئی عمل نہیں کرتا ہے انسان، عجب میں بھی بس اسے اچھا لگ رہا ہوتا ہے اپنا آپ، اس میں کوئی عمل نہیں کر رہا ہوتا، صرف یہ خیال آتا ہے کہ میں تو مثلاً۔ مجھے بتائیے کہ اس کی مشکل کہاں ہے؟ اسی طرح سے تکبر، اسی طرح سے غصب، اسی طرح سے ظلم، جتنے آپ اس طرح کے رذائل اخلاقی گنتے چلے جائیں گے ان کا ریشہ انہی چیزوں میں ہے، توحید میں۔ تو اب بتائیے کتنی اہم ہے یہ توحید۔ اب سوال یہ ہے، ایسی چیز جو میری زندگی کا مقصد ہے، ایسی چیز جس سے روکنے کے لیے شیطان نے قسم کھائی ہے اور خدا کے عزت کی قسم کھائی ہے، خدا سے کہا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، خدا تیری عزت کی قسم میں سب کو گمراہ کروں گا، انہیں توحید تک نہیں آنے دوں گا۔ اب ذرا سوچ کے بتلائیں کہ خداوند متعال نے ہمیں ایسے ہی چھوڑ دیا ہوگا؟ نہیں، ضروری ہے کہ وہ ہمیں وہاں تک پہنچنے کا رستہ بھی دکھلائے، اور ضروری ہے کہ کسی کو بھیجے جو ہمیں وہاں تک لے جائے۔ کیوں؟ فرض کریں ایک بندہ آپ کو دعوت پر بلاتا ہے اپنے گھر، قبلہ کل آئیے گا ہمارے ساتھ کھانا کھائیے گا، جو بھی دال روٹی ہو وہ کھائیے ہمارے ساتھ۔ یہ بات میرے ذہن میں بار بار آتی ہے، اور بہرحال بہت سے اوقات میں مناسبت نہیں پاتا ہوں تو ذکر نہیں کرتا ہوں۔ ہم لوگوں کو تجمل گرائی سے بچنا چاہیے۔ کسی کو جس وقت کھانے پہ بلاتے ہیں نہ بچھائیں لمبے لمبے دسترخوان، یہ کہاں سے ہم لوگوں نے سیکھا ہے؟ زندگی کو آسان بنانا سیکھیے۔ امام علی علیہ السلام کو کسی نے دعوت دی، مولا نے کہا 3 شرطوں پر آؤں گا۔ ایک ہمیں مولا نے شرطیں رکھی، مولا نے شرطیں رکھی۔ مولا نے کہا کہ ایک تو یہ کہ تم باہر سے کچھ نہیں لاؤ گے، دوسرا یہ کہ جو خود کھاتے ہو وہ بناؤ گے، تیسرا یہ کہ تمہارے گھر والوں کے لیے مشقت نہ ہو۔ تمہارے گھر والوں کے، ہم لوگ کیا کرتے ہیں، وہ ایک دعوت رکھ دی اور گھر والے بیچارے جو ہے صبح سے لے کے شام تک مشقت میں۔ یہ درست نہیں ہے عزیزان، یہ درست نہیں ہے۔ کب تبدیل کریں گے؟ کیوں ہم یہ کام کر رہے ہوتے ہیں؟ پھر ایک مرتبہ بہت سے اوقات میں دیکھیں چھپی ہوئی بعض اوقات ہم میں کمیاں ہوتی ہیں، ہماری توجہ نہیں ہوتی، بہت سے اوقات میں صرف اس خاطر کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہم سے خوش ہو جائے، یا مثلاً ایک اچھا امپریشن آ جائے۔ اس پہ امپریشن اچھا ضروری ہے یا نہیں؟ آپ یہ دیکھیں کہ ایسی دعوت کروں جس سے میرا خدا بھی خوش ہو رہا ہو کہ تم نے ایک ایسی دعوت کی ہے۔ اس پہ امپریشن اچھا جما کے کیا ملے گا مجھے کیا ملے گا؟ آپ نے کبھی سوچا انسان ریا کیوں کرتا ہے؟ کیوں ریاکاری کرتا ہے؟ مثلا میں بہت اچھی طرح سے نماز پڑھنا شروع کروں آپ کے سامنے، ایسے ایک دردناک آواز میں آپ کو جو ہے وہ بڑی اچھی لگے، واضح واقع بلا تو بڑی اچھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ کیوں ایسا کر رہا ہوں گا؟ اس لیے کہ میرا وجود بہت چھوٹا ہے، کمزور سا وجود ہے، میں آپ کو امپریس کرنا چاہتا ہوں۔ کیوں آپ کو امپریس کرنا چاہتا ہوں؟ اس لیے کہ مجھے آپ سے کسی فائدے کی توقع ہے۔ وہ فائدہ یا تو کوئی مادی فائدہ ہوگا،
اکثر مادی ہوگا. مادی فائدہ ہوگا وہ یہ ہو سکتا ہے کہ مثلاً آپ ایک متاثر ہو کے میرے لیے کوئی تحفہ لے آئیں گے مثلاً, یا جا کے لوگوں کو بتائیں گے واہ جی واہ قبلہ تو ایسے نماز پڑھ رہے تھے. آپ کو امپریس کر رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ توقع رکھتا ہوں کہ آپ مجھے کچھ دے سکتے ہیں. یہ دیوار کے سامنے اچھی طرح سے نماز کیوں نہیں پڑھتا میں؟ یہ ممبر کے سامنے, اس کے سامنے ریاکاری کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ مجھے یقین ہے کہ یہ لکڑی کا ممبر یہ مجھے کوئی فائدہ نہیں دے گا. یہ لوگوں کو جا کے نہیں بتائیں گے. فرض کریں یہ جگہ خالی ہو, صرف یہ ممبر ہو اور میں ہوں, اس ممبر نے جا کے کسی کو نہیں بتانا کہ مولوی صاحب بڑی اچھی نماز پڑھ رہے تھے, یا دیوار نے جا کے کسی کو نہیں بتانا. تو مجھے یہ توقع نہیں ہے کہ اس نے مجھے فائدہ دینا ہے, اور مجھے آپ کے سامنے ریاکاری کرنے کی اس لیے ضرورت پیش آئی کہ مجھے توقع ہے کہ پھر آپ جا کے لوگوں کو بتائیں گے, بالآخر ایک خوشی محسوس ہوگی. خدا دے یہ فائدہ دینے والے ہم لوگ ہیں, ایک دوسرے کو ہم فائدہ دیتے ہیں. ایک مرتبہ پھر مشکل کہاں ہے؟ توحید میں. فائدہ نفع نقصان خدا کے ہاتھ میں ہے, انسانوں کے ہاتھ میں تو نہیں ہے. آپ اٹھا کے دیکھیے دعائیں, من الذی وضع. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد. مفہوم عرض کرتا ہوں, خدایا وہ جسے تو بلند کر دے اسے نیچے کون کر سکتا ہے؟ وہ جسے تو پست کر دے اسے بلند کون کر سکتا ہے؟ دعائے رفع کے جملے ہیں نا, آپ نے چند دنوں پہلے پڑھی ہے. اس میں کیا بتا رہے ہیں کہ بلند کرنے والا, پست کرنے والا کون ہے؟ خدا ہے, عام لوگ نہیں. مشکل ایک مرتبہ پھر سے توحید میں ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد علیہ السلام. تو ایک مرتبہ پھر ہماری مشکل, اچھا میں عرض کر رہا تھا کہ اگر اتنا مشکل میدان ہو اور شیطان نے قسم کھا رکھی ہو تو پھر میں کیا ہوں؟ مجھے خداوند متعال کیا کرے گا؟ کوئی رستہ دے گا. نہ فقط یہ کہ رستہ دے گا, ایک بندہ بھی میرے لیے بھیجے گا. ایک نہ ایک ہر زمانے میں ہونا چاہیے. مثال عرض کر رہا تھا, وہاں سے میں ایک اور سمت میں چلا گیا. مثال یہ تھی کہ ایک صاحب مجھے بلائیں کھانے پر, کہیں قبلہ کل آئیے گا کھانا کھائیں گے. میں بھی قبول کر لوں, اور مجھے اس کے گھر کا رستہ معلوم نہ ہو, اکیلا ہوں, مجھے کوئی نہیں لے کے جا سکتا ہے. اس نے مجھے دعوت پہ بلایا ہے کہ کل آپ میرے گھر آ جائیے, تو یہ اس کی ذمہ داری ہے نا کہ کسی کو بھیجے جو مجھے لے جائے. میں خود نکلوں گا تو نہ جانے کہاں چلا جاؤں. ذمہ داری اس کی ہے کہ وہ کسی کو بھیجے جو مجھے لے جائے. خدا نے بالکل اس طرح سے کرنا ہے. جب اس نے مجھے کہا ہے مجھ تک آؤ تو ذمہ داری اس کی ہے. جو یہاں سے مجھے لے جانے کی کوشش نہ کرتا رہے وہ خود اپنے پاس سے ایک کو بھیجے اور کہے انہیں میرے تک لے آؤ. یہاں سے نہیں وہ آ رہا ہوگا, وہ جو یہاں سے آ رہا ہوگا وہ تو میری ہی طرح ہوگا. وہ جو یہاں سے جائے گا میرے ساتھ وہ تو میری ہی طرح ہوگا. ضرورت اس شخص کی ہے جسے وہ بھیجے جو تمام رستہ بھی جانتا ہو اور رستے کی خطرناکیاں بھی جانتا ہو. وہ مجھے وہاں تک لے جائے گا. لیکن اگر یہاں سے کسی نے کوشش کی وہ نہیں لے جا سکے گا. یہ جو آیت میں نے آج بھی تلاوت کی ہے یہ اسی مطلب کو بیان کری. انشاءاللہ اس کو کل تھوڑا تفصیل سے عرض کروں گا. ایک درود پڑھیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر. اتنا عظیم مرتبے کی طرف مجھے بلایا ہے, اور ایسا عظیم مرتبہ جس میں وہ مجھ سے ذرہ برابر بھی شرک قبول نہیں کرے گا, ذرہ برابر بھی. روایت میں خداوند متعال بہت باغیرت ہے. ذرا سی ملاوٹ کروں تو خداوند متعال کہتا ہے کہ یہ مجھے قبول نہیں ہوگا. اچھے کاموں کو چھپا کر کرنا چاہیے. فرض کریں ایک انسان ایک اچھا کام چھپا کر کرے تو اس کو دگنا اجر ملے گا, ایک اس کام کا اور ایک اسے چھپانے کا. روایت میں اگر وہ کسی کو ایک مرتبہ بتائے تو فرشتے یہ کاٹ دیتے ہیں کہ اس نے چھپا کے کیا تھا, ایک ثواب رہ گیا. اگر دوبارہ بتائے تو پھر وہ بھی کاٹ دیتے ہیں کہ اس نے یہ بھی کام کیا تھا. اس لیے کہ اب لوگوں کو بتا رہا ہے. مجھ سے ذرہ برابر بھی وہ شرک نہیں چاہتا ہے, ایسا مرتبہ چاہتا ہے وہ مجھ سے. خوب ایسا مرتبہ جسے قرآن نے اپنی زبان میں کہا اخلاص. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ
مخلصین لہ الدین حنفاء ذالک دین القیمہ. محکم دین کیا ہے کہ آپ اسے بلائیں اور اس کی عبادت کریں. کس طرح سے؟ مخلصین، خالص عبادت جس میں ذرہ برابر شرک نہ ہو. هو الحی، ایک اور آیت میں کہا هو الحی لا الہ الا ہو فادعوہ مخلصین لہ الدین. ایک اور جگہ پہ کہا فادعوہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون. وہ مجھ سے خلوص چاہتا ہے، خلوص جس میں کوئی بھی ملاوٹ نہ ہو. ہم بعض اوقات اس کیفیت میں خدا کو پکارتے ہیں، ساری عمر اس کیفیت میں نہیں رہتے. خدا چاہتا ہے ہم ساری عمر اس کیفیت میں رہیں، یہ کیفیت ہمارے وجود کا حصہ ہو جائے. کہاں ہم اس طرح سے پکارتے ہیں خدا کو خلوص سے؟ آپ کی زندگیوں میں وقت گزرا ہوگا، میری زندگی میں گزرا ہے. بہرحال خدا ایسے مراحل میں انشاءاللہ توفیق دے کہ اس کے دین کے ساتھ اور اس کے ساتھ ہم جڑے رہیں. مثلاً آپ کا بیٹا، جوان بیٹا بیمار ہو جائے، آپ نے شروع میں پرواہ نہیں کی، ہلکا سا بھی بخار ہو رہا تھا اسے معمولی سے ڈاکٹر پہ لے گئے، توجہ بھی نہیں تھی کہ میں نے پہلے بارگاہ خداوند متعال میں جانا ہے، اس سے کہنا ہے اسے ٹھیک کر دو، اس لیے کہ دنیا میں گم ہوں. اسے ڈاکٹر کے پاس لے کے گیا، اس نے دوائی دی، وہ ٹھیک نہیں ہوا. پھر اس نے کچھ اور ٹیسٹ لکھ دیے، آپ نے وہ ٹیسٹ دیکھے، ان میں مثلاً انفیکشن آئی ہوئی تھی، کوئی چیزیں کم ہوئی ہوئی تھی، کچھ زیادہ ہوئی تھی. آپ تھوڑے سے پریشان ہوئے، پھر ایک اور اسپیشلسٹ کے پاس چلے گئے. کسی نے بتایا فلاں صاحب بہت اچھے ہیں، آپ اس کے پاس چلے گئے، اس نے بھی دوائی دی یا اس نے بھی چیک کیا، پھر بچہ ٹھیک نہیں ہوا. کون ہے؟ آپ کا جوان بیٹا. پھر آپ اور پریشان ہوئے، پھر ایک اور کے پاس گئے، آہستہ آہستہ دیکھا وہ بچہ ایڈمٹ ہو گیا اور روزانہ اس کی حالت بگڑتی چلی جا رہی ہے اور آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کے ہاتھوں سے نکل رہا ہے. ایک وقت آئے گا جب آپ تمام ڈاکٹروں سے نا امید ہو جائیں گے. جب نا امید ہوں گے تو فوراً سجدے میں سر رکھیں گے، کہیں گے خدایا مجھے پتہ چل گیا کہ کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. اس وقت آپ جب خدا کو آواز دیں گے تو وہ پورے اخلاص سے، پورے وجود آپ کا وجود گواہی دے رہا ہوگا کہ خدا نے کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں رکھا. ہوا الشافی، وہ شفا دینے والا ہے. وہ چاہتا تو انہی ڈاکٹروں کے ذریعے سے دے دی ہوتی. ممکن ہے آپ کی تعلیم کا سفر ہو، ممکن ہے خدا آپ کو سمجھا رہا ہو ایک چیز، یہ تو آپ کے سوچنے کا کام ہے اس وقت، توجہ کرنے کا کہ یہ کیا ہوا تھا میرے ساتھ. لیکن اس لمحے میں آپ خدا کو خلوص سے، ایسا خلوص ہے، توجہ، ایسا خلوص ہے جہاں آپ اپنے آپ کو دنیا کے تمام مادی اسباب سے کٹا ہوا دیکھتے ہیں. آپ ہر سبب مادی سے کٹا ہوا دیکھتے ہیں. آپ سمجھ جاتے ہیں کہ دوائی نہیں مجھے کچھ کر سکتی، ڈاکٹر میرے کوئی مدد نہیں کر سکتا، کوئی میری مدد نہیں کر سکتا. اپنے آپ کو کٹا ہوا دیکھتے ہیں. جب ہر چیز سے کٹتے ہیں اور خدا سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو ذرہ برابر شرک باقی نہیں رہتا. خلوص اور اخلاص کے ساتھ اس کی بارگاہ میں آواز دے رہے ہوتے ہیں. خود قرآن نے اس کو بیان کیا ہے. کس جگہ پر؟ 3 مقامات پر بیان کیا ہے جہاں پر اس شخص کے بارے میں بات ہوئی ہے کہ اگر سمندر میں جا رہا ہو اور ایک مرتبہ ہچکولے کھانے لگے وہ کشتی، محسوس کرے کہ طوفان آ گیا ہے اور کوئی اس کی مدد نہ کرتا ہو، کوئی مدد کرنے والا نہ رہ جائے، اس کو پتہ چل جائے اب میری کوئی مدد نہیں کر سکتا. وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. میں کہہ رہا تھا کہ خدا ہمیں اس طرف بلا رہے ہیں. اس آیت میں کہہ رہا ہے کون اس طرح سے آواز دیتا ہے؟ وہ جو اذا رکبوا فی الفلک دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، وہ لوگ جو کشتی میں سوار ہوئے، طوفان میں گھر گئے اور ہر امید سے کٹ گئے. اب کیا کریں گے؟ اب خدا کو اخلاص کے ساتھ آواز دیں گے. فلما نجاہم الی البر اذا ہم مشرکون. جیسے ہی وہ خشکی پر جائیں گے دوبارہ شرک میں مبتلا ہو جائیں گے. کیوں؟ تھوڑی دیر پہلے تو خدا کو آواز دے. جس طرح سے ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے نا. وہ بچہ جب بہت بیمار تھا اور کوئی بھی مدد نہیں کر سک رہا تھا تو خدا کو اخلاص سے آواز دی.
لیکن جب وہ ٹھیک ہو گیا چند دنوں کے بعد، اب آپ اسی طرح سے خدا کو آواز دے پائیں گے؟ نہیں. جس وقت مصیبت میں گھرے ہوئے تھے اور تمام امیدیں ٹوٹ چکی تھی تو خدا کو آواز دے. اسی طرح وہ بندہ، بعض آیات میں ہے کہ ایسے ہوتا ہے جیسے بادلوں کی طرح سے موجیں اٹھی ہیں اور روشنی ختم ہو گئی ہے اور اندھیرا آ گیا ہے، ڈر خوف پیدا ہوتا ہے، اس وقت خدا کو پکارتا ہے. اس خدا ہم سے کیا چاہتا ہے؟ خدا چاہتا ہے ہم ایسی منزلت پر آ جائیں جہاں اسباب مادی ہمارے لیے اہم نہ ہوں، خدا بند متعال ہو. میں نہیں کہہ رہا ہوں اسباب مادی نہ لیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. جس وقت اسباب مادی بھی آپ استعمال کر رہے ہو اس وقت اس یقین کے ساتھ کہ یہ خود کچھ نہیں کر سکتا، خدا کر رہا ہے. جس وقت پانی پی رہے ہوں تو اس توجہ کے ساتھ کہ یہ میری پیاس نہیں بجھا رہا، خدا اس کے ذریعے سے بجھا رہا ہے. ایک شخص کو امام حسین علیہ السلام نے بد دعا دی، اس کی موت کوفے میں اس طرح سے ہوئی کہ وہ پانی پیتا جاتا تھا اور پیاس نہیں بجھتی تھی. اگر پانی نے پیاس بجھانی تھی تو اس کی پیاس کیوں نہیں بجھی؟ اگر پانی ہی نے بجھانی تھی تو اس کی کیوں نہیں بجھی؟ یا تو کوئی مانع ایجاد ہوا ہوگا، خدا نے کیا، یا خدا نے اذن نہیں دیا تھا اس پانی کو کہ اس کی پیاس بجھے. بس خدا مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ خدا چاہتا ہے ایسے مقام پر جہاں میں اسباب مادی کی طرف توجہ، اتنے غرق ہو چکے ہم ان اسباب مادی میں کہ ان کے بغیر زندگی، یا بہرحال نہیں کہتا ہوں ان کے بغیر، ان کی طرف استقلالی نگاہ کرتے ہیں، سمجھتے ہیں یہ ہمیں فائدہ دیتے ہیں. مثلا میں اگر آپ سے کہوں کہ گاڑی کس طرح سے چلتی ہے، آپ کہیں گے پیٹرول سے. میں اگر کہوں نہیں پیٹرول کے بغیر بھی چل سکتی ہے تو آپ کہیں گے مولانا کیا باتیں کہہ رہے ہیں آپ، پیٹرول کے بغیر کیسے چلے گی؟ اچھا آپ سے پوچھوں پرانے زمانے میں کشتی کیسے چلتی تھی، شپ کیسے چلتی تھی؟ آپ کہیں گے بادبان لگایا جاتا تھا، ہوا چلتی تھی، ہوا کے زور سے چلتی تھی. ایسا ہی ہے، لیکن حضرت نوح کی کشتی تو ایسے نہیں چلتی تھی. حضرت نوح کی کشتی بسم اللہ مجراہا و مرساہا، بسم اللہ کہتے تھے تو وہ چلتی تھی، بسم اللہ کہتے تھے تو وہ رک جاتی تھی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ ایک وسیع کائنات ہے اس اسباب مادی کے علاوہ. میرا اس سے انس پیدا نہیں ہوا ہے. میں ابھی تک اس مادی دنیا سے اپنے آپ کو نہیں کاٹ سکا ہوں. جب اس دنیا میں آیا تھا تو کٹا ہوا آیا تھا. جب اس دنیا میں آیا تھا تو میں اس تمام مادے سے کٹا ہوا آیا تھا. جب چھوٹا سا بچہ تھا میں، ابھی آج ہی متولد ہوا ہوں، تو پوری دنیا سے اپنے آپ کو کٹا ہوا دیکھ رہا ہوں. نہ مجھے شہرت کی خواہش ہے وہاں پر، نہ مجھے پیسے کی خواہش ہے، نہ بڑے گھر کی خواہش ہے، نہ کھانے کی خواہش ہے، نہ کپڑوں کی خواہش ہے، کسی چیز کی خواہش نہیں ہے. حتیٰ شروع میں جب بچہ آتا ہے تو وہ شیر مادر کی طرف بھی متوجہ نہیں ہوتا ہے، پھر اسے عادت دلائی جاتی ہے اس کی، پھر آہستہ آہستہ اس کی زندگی پھیلنا شروع ہو جاتی ہے، اس کی اٹیچمنٹ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. اٹیچمنٹ ہوتی ہے، آہستہ آہستہ انس پیدا کرتا ہے، انس پیدا کرتا ہے، اس کے بعد سمجھتا ہے کہ اس کے بغیر میری زندگی نہیں ہوتی، اور یہی مادی اسباب ہیں جو میری زندگی چلا رہے ہیں. تو اہل بیت علیہ السلام عالی ترین مرتبہ توحید پر فائز شخصیات، خداوند متعال کی عالی ترین معرفت پر فائز شخصیات. جب انسان اس طرح کی معرفت پر ہو تو پھر وہ خدا کی راہ میں کسی قربانی سے دریغ نہیں کرتا ہے، ہر قربانی دینے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں اس قربانی کے دیتے وقت اسے کوئی دکھ نہیں ہوتا ہے، نہیں دکھ ہو رہا ہوتا ہے، وہ دکھ بھی پاک اور الہی ہوتا ہے. مثلا حضرت علی اکبر علیہ السلام کی شہادت پر امام حسین علیہ السلام کا دکھ کیا تھا؟ کیا دکھ تھا؟ صرف یہ دکھ نہیں تھا ایک عاطفی کہ باپ ہیں اور بیٹا گیا ہے. کہہ رہے تھے اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم فقد برز الیہم غلام اشبہ الناس بنبیک. خدا یہ ایسا بندہ مارنے لگے ہیں جو رسول کے مشابہ تھا. الہی چیز ہے ذہن میں، اس طرح سے قربانی دے رہے ہیں. اگر ایسا نہ ہو عزیزان تو قربانیاں نہیں دی جا سکتی ہیں. آپ جس وقت زیارت کے لیے جاتے ہیں، مثلا کربلا خدا ہم سب کو لے جائے، مثلا مشہد، جن لوگوں کو تجربہ ہوا ہے، جس وقت حرم سے باہر آ رہے ہوتے ہیں کیا کیفیت ہوتی ہے. فرض کریں حرم امام حسین علیہ السلام، حرم حضرت عباس علیہ السلام میں گئے ہیں آخری زیارت کے لیے، نہیں پتہ اس کے بعد ملنی ہے یا نہیں. میں لوگوں کو جانتا ہوں، دیکھتا ہوں، الٹے پاؤں آ رہے ہوتے ہیں، چہرہ حرم کی طرف ہوتا ہے اور الٹے پاؤں جا رہے ہوتے ہیں. کیوں؟
ان سے ودا نہیں کیا جا رہا ہوتا۔ ایک جوان کے بارے میں پچھلے سال مجھے کوئی بتا رہا تھا، اس نے کہا ہمیں امام حسین علیہ السلام سے نکل رہا تھا تو پاؤں اور قدم بھاری لگ رہے تھے، اٹھائے نہیں جا رہے تھے۔ کیوں؟ حرم امام حسین علیہ السلام نہیں چھوٹ رہا۔ میں خود سیریا میں تھا ایک زمانے میں، حرم میں جناب زینب سلام اللہ علیہ ایک شخص آیا، مجھے آ کے کہتا ہے میں کیسے خدا حافظ کر کے جاؤں یہاں سے، مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ کہا یہاں تو آ گیا ہوں، جناب سکینہ کی قبر پہ جا بھی نہیں رہا ہوں میں، اس لیے کہ چلا گیا تو باہر کیسے نکلوں گا۔ اب مجھے ذرا سوچ کے بتائیں، ہم لوگ ظلمتوں میں گھرے ہوئے لوگ، کوئی پاک اور پاکیزہ لوگ نہیں ہیں، جب ہماری یہ حالت ہوگی تو امام حسین کس حال میں ہوں گے؟ جب نانا کی قبر چھوڑ رہے ہوں گے، جب ماں کی قبر سے ودا کر رہے ہوں گے، وہ کس حال میں ہوں گے؟ آسان نہیں تھا امام حسین علیہ السلام کے لیے مدینہ چھوڑنا، نہایت مشکل تھا۔ مروان نے بلایا اور رات کے وقت بلایا، اللہ نے کہا اپنے جوانوں سے کہا 19 جوان ذکر ہوئے، کہا سب اپنے ساتھ اسلحہ رکھو، سب اپنے ساتھ تلواریں رکھو، اور ہم نے جانا ہے اس دربار میں، تم لوگ باہر کھڑے رہو گے، اگر تم لوگ میری آواز سنو تو اندر آ جانا۔ مولا گئے، اس نے کہا کہ یزید تخت پہ بیٹھا ہے اور بیعت مانگ رہا ہے۔ مولا نے کیا کہا؟ مولا نے کہا کہ یہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو رات کے اندھیرے میں کی جائے، صبح جب باقی لوگوں سے بیعت مانگو گے اس وقت میں اپنی بات کروں گا۔ ابھی یہ کہہ رہا تھا، ابھی مولا نے یہ کہا اور وہ بات کر رہا تھا کہ ایک مرتبہ مروان نے ولید سے کہا، ولید اگر تو نے آج حسین کو جانے دیا پھر یہ قابو نہیں آئیں گے۔ میں آج روایت دیکھ رہا تھا یا مقتل کی کتاب دیکھ رہا تھا، اس نے اپنی تلوار نیام سے نکالی، اب جو تلوار نیام سے نکالی تو ایک مرتبہ حسین کو جلال آیا، کہا انت تقتلنی ام ہوا یا ابن الزرقاء، کیا تو مجھے قتل کرے گا یا وہ؟ یہ آواز کا بلند ہونا تھا، 19 ہاشمی جوان اندر آ گئے، 19 ہاشمی جوان اپنے گھیرے میں لے لیا، حصار میں لے لیا۔ سوچے ذرا، عباس ہوں گے، علی اکبر ہوں گے، باقی جوانان بنی ہاشم ہوں گے، تلواریں اٹھائی ہوئی ہیں، مولا آپ سے کس نے اونچی آواز میں بات کی؟ یہی کہہ رہے ہوں گے نا۔ ایک یہ وقت ہے جب مولا ہلکی سی آواز دے تو سارے دوڑتے آئے۔ عاشور کو کہہ رہے تھے یا فرسان الہیجا، جب تنے تنہا رہ گئے اور کوئی سوار کرنے والا نہیں تھا، خود سوار ہو کے آواز دے رہے تھے میرے شیرو کہاں چلے گئے؟ میں آواز دیتا تھا تم دوڑتے آتے تھے، آؤ دیکھو حسین اکیلا رہ گیا، اجرکم اللہ۔ ایک مرتبہ آئے، گھر آئے، بیویوں کو بتایا کہ اب مدینہ ہمارے رہنے کے قابل نہیں رہا ہے، کوچ کرنا۔ ذرا سوچ کے بتائیں جناب زینب کی کیا کیفیت ہوگی۔ جناب رسول خدا کی قبر پر آئے، ودا کرنا چاہتے تھے، ایک مرتبہ عبادت میں مشغول ہوئے، عالم خواب میں، عالم رؤیا میں دیکھا جناب رسول خدا آئے ہیں، کہا نانا باتیں ہوئیں، رسول پاک نے کہا حسین تم بہت جلدی ہمارے پاس آنے والے ہو، اور تمہارے بابا، میں تمہارے بابا، تمہاری اماں زہرا، تمہارا بھائی مشتاق ہے تم سے ملاقات کے لیے۔ مولا نے کیا کہا؟ مولا نے کہا اے رسول خدا مجھے یہی رکھ لیں۔ رسول خدا نے فرمایا ان لک لدرجات لا تنالها الا بالشہادہ، حسین تمہیں کچھ درجات عطا ہونے ہیں جو شہادت کی وجہ سے عطا ہونے۔ پوری کائنات میں کوئی مٹی کھانے کی اجازت نہیں ہے، حرام ہے، ایک تنہا تربت امام حسین علیہ السلام کھائی جا سکتی ہے۔ قبہ امام حسین علیہ السلام کے نیچے دعا مستجاب ہے۔ آپ حرم امام حسین علیہ السلام جاتے ہیں، جانے اور واپس آنے کے دن آپ کی عمر میں شمار نہیں ہوتے ہیں، اور بھی احکام ہیں، صرف مولا کا حرم ہے، باقی ائمہ کا نہیں ہے جہاں پر آپ کو اختیار ہو یا پوری پڑھیں نماز یا قصر کریں، بہرحال احکام ہیں۔ فرمایا ان لک لدرجات لا تنالها الا بالشہادہ،
شہادت سے آپ کو یہ درجات ملیں گے۔ ایک مرتبہ رسول خدا کی قبر کے بعد اپنی ماں کی قبر پر آئے ہیں۔ ماں کی قبر پر آ کے کیا کہا ہوگا؟ کہا ہوگا السلام علیکہ یا اماں۔ جواب کیا آیا ہوگا؟ کہا ہوگا وعلیک السلام یا غریب الام، یا شہید الام، یا مظلوم الام۔ اے میرے شہید بیٹے، اے میرے مظلوم بیٹے، اے میرے غریب بیٹے، تجھ پہ سلام ہو۔ واپس گھر آئے۔ ایک راوی کہتا ہے میں اسی دن 28 رجب کی شب میں مدینے میں داخل ہوا، میں نے دیکھا فضا سوگوار ہے۔ میں نے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ کہا حسین مدینے کی جان مدینہ چھوڑا ہے۔ کہتا ہے میں محلے بنی ہاشم آیا، میں نے دیکھا حسین ایک کرسی پر بیٹھے ہیں، کچھ اونٹ لائے جا رہے ہیں، ان پہ سامان رکھا گیا اور وہ آگے چلے گئے، آگے بڑھا دیے گئے۔ پھر اونٹ آئے، سامان رکھا، آگے بڑھ گئے۔ جب سب اونٹوں پہ سامان لاد دیا گیا، اتنے میں کچھ اونٹ آئے اور کچھ بیویاں سوار ہوئیں، شاید مولا کے گھر کی کنیزیں تھیں۔ کہتا ہے اتنے میں نے دیکھا امام حسین کرسی پر ہی بیٹھے تھے، اتنے میں نے دیکھا ایک اونٹ آگے بڑھا، ایک بی بی آگے بڑھی، ایک جوان آگے بڑھ کے سوار کرتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا حسن کے بیٹے قاسم ہے، ماں کو سوار کر۔ امام کرسی پر بیٹھے، ایک اور بی بی آگے بڑھی، ایک اور جوان آگے بڑھا، امام کرسی پہ بیٹھے۔ کہا اتنے میں نے دیکھا ایک بی بی کا باہر آنا تھا، ایک طرف سے عباس آئے، ایک طرف سے علی اکبر آگے بڑھے، ایک طرف سے قاسم آئے ہوں گے، حسین کرسی چھوڑ گئے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا علی کی بڑی بیٹی زینب ہے۔ اجرکم اللہ۔ جناب ام سلمہ آگے بڑی، حسین دل گھبرا رہا ہے، یہ کیسا سفر ہے؟ حسین تمہیں یاد ہے تم چھوٹے سے تھے، رسول حجرے میں گئے، کہا کسی کو اندر نہ آنے دیں، تم آئے دوڑ کے اندر چلے گئے، حضور نے منع نہیں کیا، تھوڑی دیر بعد شاید رونے کی آواز سنی تھی۔ ایک مرتبہ میں اندر گئی تو کیا دیکھا؟ اپنی گود میں بٹھا رکھا ہے، یا شکم پہ یا سینے پہ بٹھایا، اور گریہ کر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا خیر ہو؟ فرمایا جبرائیل نے کہا تمہیں یہ بیٹا بڑا اچھا لگتا ہے۔ میں نے کہا 3 دن کا پیاسا ذبح کر دیا حسین۔ پھر کہا جبرائیل نے مٹی دی تھی، حسین کہیں یہ وہی سفر تو نہیں ہے؟ فرمایا ہاں بی بی اب جاؤں گا تو واپس نہ آ سکوں گا۔ بی بی نے عاشور کو کس حال میں دیکھا رسول آئے ہیں، سر پہ امامہ نہیں ہے، آستینیں الٹی ہوئی ہیں، غبار آلود ہیں۔ پوچھا مولا کہاں سے آ رہے؟ کہا میں اپنے بچے کی قبر کھود رہا تھا۔ آج کے دن کربلا میں وارد ہوئے، ایک ایسا مقام آیا جہاں گھوڑے رک گئے، ایک گھوڑا تبدیل کیا، دوسرا تبدیل کیا، گھوڑے آگے نہیں بڑھ رہے، 7 یا 8 گھوڑے تبدیل کیے، گھوڑے آگے نہیں بڑھتے تھے۔ مولا نے ایک مرتبہ پوچھا اس جگہ کا کیا نام ہے؟ کہا قادسیہ۔ کہا کوئی اور نام؟ کہا نینوا۔ کہا کوئی اور نام؟ کہا شاطئ الفرات۔ کہا کوئی اور نام؟ کہا کربلا۔ امام نے کہا اعوذ باللہ من کرب و بلا۔ بہنیں دیکھ رہی ہیں حسین مٹی اٹھا کر سونگ رہے ہیں، کیا سونگ رہے ہوں گے؟ ایک مرتبہ کہا ہا ہنا ذبح اطفالنا، یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارے بچے ذبح کیے جائیں گے۔ ہا ہنا سفک دماءنا، یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارا خون بہایا جائے گا۔ شاید مٹی سے بچوں کے خون کی خوشبو آ رہی ہے۔ ہا ہنا حد کو حریمنا، یہ وہ جگہ ہے جہاں ہماری حرمت کو پامال کیا جائے گا۔ جناب ام کلثوم کہتی ہیں بھیا دل گھبرا رہا ہے، دل گھبرا رہا ہے۔ وہیں پر پڑاؤ ڈالا، سب بیویوں کو جمع کیا۔ مقتل کہتی ہے ایک مرتبہ بیویوں کو دیکھتے تھے اور گریہ کرتے تھے۔ بیویوں نے حسین کو گریہ کرتے ہوئے دیکھا تو گریہ کر رہی تھی۔ ایک یہ دن ہے جب جناب زینب اپنے بھائیوں کے ساتھ کربلا میں داخل ہوئی ہیں،
ابھی حسین ہیں، بچے ہیں. ایک دن 11 محرم کا ہوگا جب یہاں سے جانا چاہتی ہوں گی. جب مدینے سے چلی تھی تو کیا کیفیت تھی؟ حسین نے کرسی چھوڑی تھی، علی اکبر آگے بڑھے تھے، عباس آگے آئے تھے، جناب قاسم نے گھٹنا ٹیکا ہوگا. 11 محرم کو کیا کیفیت تھی؟ ایک مرتبہ مقتل سے اونٹ گزارے جا رہے تھے، اپنے آپ کو اونٹ کی اونچائی سے زمین پر گرایا، ہاتھ بندھے ہوئے تھے. مدینہ سے جا رہے تھے تو چادر تھی، ابھی چادر نہیں تھی، ہاتھ بھی بندھے ہوئے تھے. ایک ایسی لاش پر آئی جس پہ پتھر بہت زیادہ تھے، جس پہ تیر بہت زیادہ تھے. بعض علماء نے کہا کہ منہ کے بل الٹا، یعنی کمر نظر آ رہی تھی امام حسین کی. کیوں؟ اس لیے کہ سامنے سے ضربے لگا رہا تھا، سر نہیں اترتا تھا. الٹا کر کے ایک مرتبہ اس لاش پر آئی، شاید 2 زانو ہو کے بیٹھی ہو. کیا کیا؟ وہی رسی میں بندھے ہوئے ہاتھ جنازے کے نیچے سے گزارے. ایک مرتبہ اٹھانے کی کوشش کی، اللہم تقبل منا ھذا القربان، خدایا قبول کر لے ہماری طرف سے. اس کے بعد کیا کیا؟ رسول خدا سر سے پاؤں تک بوسے دیتے تھے، لیکن بی بی وہاں بوسہ دے رہی تھی. جانا کبھی رسول نے دیا تھا، نہ ماں نے دیا تھا، نہ بابا نے. کہا خشک رگوں پہ اپنے ہونٹ رکھ. کیا کہہ رہی تھی؟ حسین میرے اختیار میں ہوتا میں تمہیں چھوڑ کے کبھی نہ جاتی. تھوڑی سی دیر ہو گئی، بھائی کی لاش سے کیسے اٹھے؟ تھوڑی سی دیر ہوئی، ظالم نے تازیانہ اٹھایا، بی بی پہ برسانا شروع کیا. چھوٹی سی بچی آگے بڑھی، بابا دیکھ رہے ہو پھوپھی کو مارا جا رہا ہے. ایک مرتبہ عمر سعد نے کہا سب کو سوار کیا جائے، قافلے نے چلنا ہے. ایک مرتبہ شاید جلال آ گیا، عمر سعد ہم رسول کی بیٹیاں ہیں، کوئی ہمیں ہاتھ نہیں لگا سکتا. سب بیویوں کو سوار کیا. جب سب کو سوار کر لیا، اکیلی رہ گئی علی کی بیٹی. ایک مرتبہ فرات کا رخ کیا، عباس میں مدینے سے جا رہی تھی نا، تم نے بڑھ کے سوار کیا تھا.